السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے پڑھا تھا یہود اور یہ جو تو اسرائیل ہیں، یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود۔ تو ہم نے اس میں کیا سیکھا؟ یہود تورات پڑھتے تھے، یہ آیت نمبر 113 میں تھا۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، اگینسٹ میں جاتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ اور عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں فریق جو تھے اپنے زمانے میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے کہ آپ کا نبی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کو بھی اتنی ہی مخالفت ہوئی، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے آپ سمجھ جائیں گے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بھی بیک گراؤنڈ میں سمجھاتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ کو پتہ ہو کہ کون سی قوم کس نبی پر تھی اور کیا چاہتے تھے، ان کے کیا کرتوت تھے۔ آج کی تجوید 115 سورت ہماری البقرہ، اس میں ہم احکام اور نافرمانیاں پڑھ رہے ہیں۔ ان پہ جو احکام نازل ہوئے انہوں نے ان کو مانا یا نہیں مانا، کیوں نافرمانی کی، ان کے کیا مطالبات تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، دونوں قلقلہ حروف ہیں، آخر میں واضح کریں گے، مشرق والمغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بدیع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم
قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بارک اللہ فی. ہم 120 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آیت نمبر 115 سے. یہ آج بر نیا موضوع ہے. مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو جاؤ اللہ کی طرف، اگر چہرہ چاہتے ہو جس طرف بھی منہ کرو، اللہ تعالیٰ کی کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. بعض کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی. بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر کی سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا رخ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں. کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں، ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے. ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہیں. تو جہاں بھی تم رخ کرو گے وہاں تم اللہ کو ہی پائے گو، کوئی اس میں پریشان ہونے کی نہیں ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ تو پاک ہے اس سے. نہیں بلکہ وہ پاک ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. بلکہ وہ پاک ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، ہر ایک اس کا فرمان بردار ہے. جب زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، سب کو اس نے بنایا، تو اس کی ایک اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بدیع السماوات والارض. اور زمین اور آسمان کا ابتدا پیدا کرنے والا ہے اللہ. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ وہی ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ، یہ جو یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پوری مخلوق اللہ کی ہے، کوئی ایک چیز میری نہیں ہے، میں پوری مخلوق کا مالک ہوں. یعنی وہ اللہ تو وہ ہے آسمان زمین کا ہر چیز کا مالک، جس چیز کی فرمان بردار. جب آسمان زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا وہی ہے، تو صرف اگر وہ چاہے تو کن فیکون سے، اس کی حکم سے ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ. اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ. اللہ تعالیٰ اگر ہے سب کا مالک تو ہم سے بات کرے، ہم اس کو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح.
یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں، او تاتینا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کی تھی. تشابہت، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے. تشابہت قلوبہم قد بین الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں. یہ آسمان، زمین، چرند پرند، پھول، اللہ نے نشانیاں پیدا کی ہیں. جو یقین کرنا چاہے کہ اللہ واحد ہے، توحید کا سبق یہاں دیا جا رہا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صرف خوشخبری دیجئے جنت کی اور ڈرائیے جہنم سے، اس کے زیادہ آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد، انکار، سرکشی میں اپنے ماقبل لوگوں کے دلوں کی مشابہ ہو گئے تھے. وہ جیسے سارے جو ان کے دل ایک جیسے تھے، وہ جو جن کے مطالبات پہلے لوگوں کے تھے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی مطالبات تھے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، بعد میں ہم سب کو ہے کہ یہ جو یہود اور عیسائی نصارہ ہیں، یہ کبھی آپ سے متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں. حتیٰ تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی، من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے پاس آپ کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ مددگار. یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو تیرا کوئی مددگار نہ ہوگا. یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور نہ بے جا تعویل کا ارتکاب کریں. بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.